بلوچستان میں دہشت گردوں کے پیدا پیوار 38 افراد جاں بحق. موسیٰ خیل میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 23 مسافر جاں بحق. گاڑیوں سے اتار کر شناخت کے بعد گولیاں ماری گئیں. ایس ایس پی موسیٰ خیل ایوب اچکزئی کے مطابق مسلح افراد نے 10 گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی. قلات میں فائرنگ سے پولیس سب انسپیکٹر 4 لیویز اہلکاروں سمیت 10 افراد شہید. لیویز اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. بولان میں 5 لاشیں ملی ہیں. نوشکی میں ایف سی کیمپ پر مارٹر گولوں سے حملہ، 5 افراد زخمی. دہشت گردوں نے بولان میں دوزان ریلوے پل کو دھماکے سے اڑا دیا. سیکورٹی فورسز کا امن دشمنوں کو منہ توڑ جواب. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آپریشن، 21 دہشت گرد جہنم واصل. فائرنگ کے تبادلے میں سیکورٹی فورسز کے 14 جوان وطن پر قربان. شہداء میں پاک فوج کے 10 جوان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شامل. آئی ایس پی آر کے مطابق موسیٰ خیل، قلات اور لسبیلا کے اضلاع میں متعدد شہریوں کی شہادت ہوئی. سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری کارروائی کی اور دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا. شہداء کی لازوال قربانیوں کو سلام. صدر آصف زرداری کا بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں پر اظہار مذمت. کہا ملک و قوم کے دشمن دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا موسیٰ خیل واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم. کہا ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. قوم اپنی بہادر سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. نواز شریف، بلاول بھٹو، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت سیاسی قیادت کا اظہار مذمت. اس طرح کے حملے ہمارے ریزولو کو کم نہیں کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جتنے بھی شہداء ہیں ان کا نہ صرف بدلہ لیا جائے گا بلکہ جو سوال ہمارے لیے دہشت گرد چھوڑ کے گئے ہیں اسی انداز میں اس کا جواب دیا جائے گا. قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی. کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں، دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا. معصوم شہریوں کے قاتلوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا. ریاست اپنی ریٹ کو ہر صورت قائم رکھے گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس. بولے دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی. سرفراز بگٹی کا سینٹرل پولیس آفس کوئٹہ کا دورہ. صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ لی. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید ہتھیاروں سے لیس کرنے کا حکم. حملاور ناراض، بلوچ نہیں دہشت گرد ہیں. بلوچستان میں دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیں گے. دہشت گردوں کے عزائم کو جوانوں نے ناکام بنا دیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیوز کانفرنس. کہا بلوچستان کے واقعے کا جن لوگوں نے پلان کیا تھا ہمیں سب معلوم ہے. ناراض بلوچوں کو ضرور بنائیں گے. حملے کرنے والوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. دہشت گردوں کا پورا بندوبست ہوگا. جو بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی دہشت گرد ہے. شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں بم دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 10 زخمی. ضلع انتظامیہ کے مطابق دھماکہ رزمک کے مرکزی بازار میں ہوا. میتیں اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت. قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نہتے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. بلوچستان کے حالات پر ایوان میں بحث ہونی چاہیے. چیف جسٹس سپریم کورٹ کا قبل از وقت نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیا چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے ہائی کورٹس میں سینیورٹی کا قانون نہیں. جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہی چیف جسٹس بنے گا. وقفہ سوالات سے پہلے بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن کا واک آؤٹ. چیف ویپ نون لیگ طارق فضل چودھری منا کر واپس لائے. قومی اسمبلی سے اسلام آباد مقامی حکومت ترمیمی بل منظور. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چین کی بڑی فوج کے سربراہ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. علاقائی سلامتی، فوجی تربیت اور دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا پاکستان چین کے ساتھ اپنے دائمی تعلق کو بڑی اہمیت دیتا ہے. چینی کمانڈر کی پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف پاکستان کی مؤثر کوششوں کو سراہا.
PTI مخصوص نشستیں لینے دوبارہ سپریم کورٹ پہنچ گئی. الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست مسترد کرنے کی استدعا. آزاد اراکین کے وابستگی سرٹیفکیٹ منظور کرنے کا حکم دیا جائے. الیکشن کمیشن کو 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر عمل کا حکم دیا جائے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہمارے اراکین اسمبلی پارٹی سے وابستگی کا جواب جمع کرا چکے ہیں. PTI اراکین وہی ہے جنہیں ہم نے ٹکٹ جاری کیا. ہم نے کنفرمیشن کی اپنے MNAs کی اور MPAs کی اور الیکشن کمیشن کو ہدایات دی جائے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے, کیونکہ الیکشن کمیشن خود بھی ہمیں یہی کہتا رہا ہے جو تمہارے 39 MNAs ہے جو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ان سب کو جو ٹکٹ ہے پارٹی کا سرٹیفکیٹ ہے وہ میں نے ایشو کیا تھا اور میں نے سائن کیا تھا. خیبر پختونخوا میں بانی PTI کی بنائی گئی گڈ گورننس کمیٹی ختم. تحریک انصاف کا صوبے میں احتساب کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ. ممبران کو مراد بھی دی جائیں گی. کمیٹی ارکان خیبر پختونخوا اسمبلی پر کڑی نظر رکھے گی. PTI MPAs کے خلاف شکایات درج کر کے وزیر اعلیٰ کو بھجوائی جائیں گی. £190 ملین کیس میں تفتیشی گواہ پر 10ویں مرتبہ بھی جرا نہ ہو سکی. احتساب عدالت کا وکلاء صفائی کی یتم حاضری پر برہمی کا اظہار. ریمارکس دیے کہ ہر تاریخ پر میڈیا ٹاک ہوتی ہے, سیاسی قیادت ملاقات کرتی ہے, صرف ریفرنس کی کارروائی آگے نہیں بڑھتی. بشرا بی بی کا عدالت سے بیرک میں چوہوں کی موجودگی کا شکوہ. عدالت نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو مسئلہ حل کرنے کا کہہ دیا. اڈیالہ جیل میں آئندہ سماعت 29 اگست کو ہوگی. بجلی کے پری پیڈ میٹرز جاری کرنے جا رہے ہیں. صارفین مہینے میں کسی بھی وقت ریچارج کرا سکتے ہیں. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا اعلان. ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا بجلی چوری روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. مہنگی بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے IPP سے معاہدوں کا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے. پاکستان کے لیے $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکیج. IMF ایگزیکٹو بورڈ کے 4 ستمبر تک شیڈول کا حصہ نہیں. ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ ستمبر میں $7 ارب کے قرض پروگرام کی حتمی منظوری کے لیے پرامید. حکومت چین, سعودی عرب اور UAE سے $12 ارب قرض رول اوور کرانے کے لیے متحرک. پاکستان کی سعودی عرب سے مزید $1.2 ارب قرض کی درخواست. حکومت کا آئندہ 2 ماہ میں 4,500 ارب روپے ادھار لینے کا پلان. اخراجات اور آمدنی میں عدم توازن بینک قرضوں سے پورا کیا جائے گا. سپتمبر اور اکتوبر میں حکومت کا منی مارکیٹ سے قرض لینے کا فیصلہ. سپتمبر میں ٹریجری بلز کی فروخت سے 1175 ارب, سرمایہ کاری بانڈز کی نیلامی سے 640 ارب روپے قرض لیا جائے گا. اکتوبر میں 2700 ارب روپے قرض بینک دیں گے. پینتیس سرکاری اداروں میں 3,23 ارب 17 کروڑ کی کرپشن کا انکشاف. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مالی سال 2023-24 کی رپورٹ جاری کر دی. وزارت داخلہ میں 15 ارب 99 کروڑ 56 لاکھ 10 ہزار روپے کے ریکارڈ بے ضابط کیا. وزارت برائے سمندری امور کے آڈٹ پیرا میں 81 ارب روپے کے ہیر پھیر کا انکشاف. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش کے خلاف احتجاج. ملک بھر سے یوٹیلیٹی سٹور ملازمین کا اسلام آباد میں مظاہرہ. ریڈ زون خاردار تار لگا کر مکمل سیل. مظاہرین کے نمائندوں کے سیکرٹری وزارت صنعت و پیداوار سے مذاکرات. حکومت نے مذاکراتی ٹیم سے کل تک کی مہلت مانگ لی. ملازمین کا یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ. MKM پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا نون لیگ سے نظر انداز کرنے کا شکوہ. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ ایسا نہ ہو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے. گورنر سندھ تبدیل نہیں ہو رہے. صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات میں صرف سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کے حل پر بات چیت ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری سے لاہور پہنچ رہی. پرائس کنٹرول پر خصوصی اجلاس. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر تفصیلی بریفنگ لی. ضلع انتظامیہ کو صوبے بھر میں روٹی کے مقررہ نرخ پر فروخت یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کسی بھی شہر میں روٹی مقررہ نرخ سے زائد فروخت کرنے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے.
عوام کو کنٹرول ریٹ پر آٹا فراہم کیا جائے۔ مانسون کا نیا اسپیل برسنے کو تیار، خلیج بنگال سے ہواؤں کا نیا سلسلہ جنوبی علاقوں میں داخل۔ محکمہ موسمیات کا سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 31 اگست تک بارشوں کا الرٹ۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں فلڈ کی وارننگ۔ بلوچستان کے متعدد اضلاع میں بھی بارش متوقع۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ کراچی ڈویژن میں 27 سے 31 اگست تک طوفانی بارش متوقع۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تمام بلدیاتی اداروں، ضلع انتظامیہ اور محکمہ آبپاشی کو ہنگامی حالت میں فوری ایکشن کے لیے تیار رہنے کا حکم۔ ملک بھر میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہلم۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، راولپنڈی سمیت شہر شہر جلوس، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں موبائل فون سروس بند۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 981ویں عرس کا آخری روز، ملک بھر سے زائرین کی مزار پر حاضری، لنگر کا وسیع انتظام، دودھ کی سبیلوں پر عوام کا رش، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ فرحان آصف برطانیہ میں فیک نیوز پھیلانے کے کیس میں بری۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا جو خبر ملزم نے شیئر کی وہ پہلے سے ہی پوسٹ ہو چکی تھی۔ تفتیش سے ملزم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ضلع کچہری لاہور میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے FIA کی رپورٹ پر مقدمہ خارج کر دیا۔ اور دنیا بھر میں پاکستان کی آزادی کا جشن جاری۔ نیو یارک کی سالانہ پریڈ میں میئر کی خصوصی شرکت۔ نیو یارک پولیس کا بینڈ مارچ، پاکستانی پرچموں سے سجے فلوٹس پر ملی نغمے گونجتے رہے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ جنوبی کوریا کے شہر ینگجو میں یوم آزادی تقریب میں پاکستانی سفیر نبیل منیر بھی شریک۔ پاکستانی لباس پہنے کورین فنکاروں کے صوفی رقص نے تمام باندھ دیا۔